بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں. جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدائے قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں. لا مثل له ولا مثال له، اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و مکرم سامعین محترم، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے. ارشاد فرمایا تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا.
ہمارے آقا کا فرمان سچا، ہمارے آقا کا رزلٹ بھی پکا۔ غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، اللہ سے مانگا تو عزت ملی۔ اے مانگنے والوں مانگو اسی سے، اے مانگنے والوں مانگو اسی سے، جو دے دیتا ہے سب کو خوشی سے۔ دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز یہ ہے، دعا لی جائے، دعا دی جائے، دعا مانگی جائے۔ محترم حضرات، جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ دعائیں پڑھنا الگ ہے، دعائیں مانگنا الگ ہے۔ دعائیں تو مانگنے سے قبول ہوا کرتی ہیں، جیسے دعائیں کروانا الگ ہے، دعا لینا الگ ہے۔ ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں، اپنی قسمت کو چمکا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ زندگی کے تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا، حاجت روا عمل و دعا ہے۔ اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، کیونکہ دعائیں وہاں کام آتی ہیں جہاں پیسے کام نہیں آتے۔ ہاتھ دے دیتے ہیں اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا۔ محترم حضرات، اللہ پاک جل شانہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ جو مانگنا ہے مانگو، لیکن اس عقل کی منت ہے کہ اپنے اولاد کے لیے سب سے پہلے کامل ایمان اور کامل اخلاق مانگو، اور خاص کر کے جب بھی مرغا بانگ دے، حدیث پاک میں اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ دعا ضرور مانگا کرو، کامل ایمان کامل اخلاق۔ دیکھیے، جو لوگ دوسروں کو اپنے دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں خوشحالیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ ہر کسی کو دل کھول کر دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیا کریں۔ کیا پتا کسی کی قسمت کا ستارہ چمکنے کے لیے آپ کی دعاؤں کا منتظر ہو۔ دعا آپ کی ہوگی لیکن کسی کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا، کسی کی قسمت بن اور سنور جائے گی۔ دعائیں دینے میں بخل سے کام نہ لے گی، بخل سے کام نہ لیا کرو، دل سے دعائیں دیا کرو، کیونکہ ہمارا ایک دوسرے کے لیے دعائیں دینا مانگنا اللہ پاک کو بے حد پسند عمل ہے۔ فرماتے دعا مانگنا فرض ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیوں، تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اور کسی کو بد دعا دینے سے، لعنت بھیجنے سے بہت بچو، کیونکہ جس پہ لعنت بھیجتے ہیں وہ چکر کاٹتی ہے، گھومتی ہے۔ اگر وہ بد دعا کا، لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو اس کو جا کر پکڑ لیتی ہے، ورنہ لوٹ کے بھیجنے والے پر دھڑام سے آ کر پڑ جاتی ہے۔
اب اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اس کی الٹی گنتی شروع ہو کر اس کی زندگی میں ذلت اور طرح طرح کی بربادیاں اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو دعائیں دیتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، جو انسانیت کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اگر وہ دعا رحمت کا مستحق ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ لوٹ کر اسی پر وہ دعا رحمت آ کر لگ جاتی ہے، وہ اربوں خربوں رحمت ہماری جھولی میں آ کر پڑ جاتی ہے۔ محترم حضرات، سیاسی باتیں، دنیاوی باتیں بہت چلی ہیں، ہم بہت سنتے رہتے ہیں۔ آج ہمیں اور امت کو بتلانے کی ضرورت ہے، وہ باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ یہ آج اس حالات حاضرہ سنانے کے لیے آپ کو جمع نہیں کیا، کیونکہ ہر چینل، ہر ورق، ہر اخبار اس بات پر کام کر رہا ہے۔ لوگوں کو آج اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، مہنگائی، پریشانیاں، بیماریاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بس، سفلی عمل، کالا جادو، جھگڑوں کا حل، بے برکتی کا حل، عبادتوں میں دل نہ لگنے کا علاج، وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کو ان چیزوں کا حل چاہیے۔ یقین جانے اس کا حل ہے، اور یقینی حل ہے، وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ و چوکھٹ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ یہی آخری کوشش، گھوم گھما کے، تھک ہار کے، دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، دوائیں، وفائیں، عطائیں اور آپ کے فرامین کو اختیار کرنا پڑے گا۔ محترم حضرات، حدیث پاک کے اندر ایک دعا کی تلقین کی گئی، ضرورت سے زیادہ بارش کے وقت پڑھنے کی دعا ہے۔ تلنگانہ ہے، حیدرآباد ہے، آندھرا پردیش، وہاں پر بہت ساری بارش ہونے کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں، جانی مالی نقصانات ہوئے ہیں۔ ایک عجیب و غریب دعا بخاری شریف کے اندر ہے، آپ سے درخواست ہے وہ دعا پڑھائی جا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر ان دعاؤں کا سہارا لیں۔ بڑی عجیب و غریب دعا ہے، 313 مرتبہ پڑھیں گے، 111 مرتبہ پڑھیں گے۔ چند ہی مرتبہ پڑھنے پہ حیرت انگیز طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ خصوصی طور پر ہمارے وہ سامعین جو تلنگانہ میں، حیدرآباد میں سن رہے ہیں، الحمدللہ ادھر بھی ہمارے سامعین ہیں، ان سے درخواست ہے، خاص طور پہ آپ سے درخواست کی جاتی ہے، دھیان توجہ کے ساتھ یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم حوالینا حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والزراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر ومنابت الشجر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جو ہے زبان سے نکلے ہوئے کلمات، عرشی کلمات، وہی کے کلمات بڑے جاندار ہیں، بڑی تاثیر ہے۔ یا اللہ ہمارے بجائے ہمارے ارد گرد بارش نازل فرما، یا اللہ ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، وادیوں میں، درختوں کے اگنے کی جگہ پر بارش نازل فرما۔ اللہ اکبر، کتنا زبردست ترجمہ ہے اس کا۔ ضرورت سے زیادہ بارش کے وقت میں یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، جب رعد یعنی بجلی کی کڑک کی آواز سنو تو ذکر اللہ کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کرنے والے پر بجلی نہیں گرتی۔ اللہ اکبر، یہ حدیث پاک میں، جب رعد یعنی بجلی کی کڑک کی آواز سنو تو ذکر اللہ کرو، خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے والے پر بجلی نہیں گرتی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے، بجلی کے کڑک کے وقت اللہ اکبر مت پڑھو، سبحان اللہ جیسے دیگر اذکار کرو۔ کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ بجلی کی کڑک کے وقت، رعد کے وقت اللہ اکبر مت پڑھو، سبحان اللہ جیسے دیگر اذکار پڑھو۔ اسی طرح تلقین کی گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔
اللہ ہم کو اپنے غضب سے قتل نہ فرما اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ فرما، اور اس سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما۔ بہرحال ہمیں چاہیے ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ محترم حضرات، جن لوگوں نے دنیا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھ لیا، انہوں نے اس دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے کیسی بے رغبتی برتی اور آخرت کے لیے کیا کچھ جمع کر لیا، ایسے واقعہ سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیٹھے رو رہے تھے۔ کسی نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا 7 دن سے کوئی مہمان نہیں آیا، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں حق تعالی شانہ نے کسی بات سے ناراض ہو کر میرے ذلیل کرنے کا تو ارادہ نہیں فرما لیا۔ بیٹھے رو رہے ہوں کس بات پر؟ 7 دن سے کوئی مہمان نہیں آیا۔ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، دارمی شریف یہ حدیث پاک کی کتاب ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، غور سے سنیے۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو ہم نشینی اور نشست و برخاست کامل مسلمان سے رکھ، تیرا اٹھنا بیٹھنا کامل مسلمان سے ہو، اور اچھوں کی صحبت اختیار کر۔ لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی، اور تیرے گھر میں متقی پرہیزگار لوگوں کے علاوہ داخل نہ ہو، تیرا کھانا متقی پرہیزگار لوگ ہی کھائیں، تیرے گھر میں متقی پرہیزگار لوگوں کے علاوہ داخل نہ ہو، تیرا کھانا متقی پرہیزگار لوگ ہی کھائیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اپنا کھانا متقی پرہیزگار لوگوں کو کھلاؤ اور اپنے احسان کا مومنوں کو مورد بناؤ۔ علماء نے لکھا ہے اس سے مراد دعوت کا کھانا ہے، حاجت کا کھانا نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اپنے کھانے سے اس شخص کی مہمان نوازی کرو جس سے اللہ کی وجہ سے محبت ہو۔ بھوک اور ضرورت کے کھانے میں حق تعالی شانہ نے قیدیوں کے کھلانے کی بھی تعریف فرمائی، اور قیدی اس زمانے میں کافر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قاعدہ اور ضابطہ فرما دیا کہ ہر جاندار میں اجر ہے، ثواب ہے۔ اس میں متقی، غیر متقی، فاسق، فاجر، گنہگار، مسلم، کافر، آدمی، حیوان سبھی داخل ہیں۔ لہذا ضرورت اور بھوک کے کھانے میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں تو ضرورت اور بھوک دیکھی جاتی ہے۔ جتنی زیادہ ضرورت اور جتنی زیادہ بھوک ہو اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ یہ حدیث میں جو فرمایا گیا یہ کھانا دعوت اور تعلقات کا ہے۔ ہاں، اس میں بھی اگر کوئی دینی مصلحت ہو، خیر کی نیت ہو، جس درجے کی وہ خیر اور مصلحت ہوگی اسی درجے کا ثواب ملے گا۔ البتہ کوئی دینی مصلحت نہ ہو تو پھر کھانے والا جتنا زیادہ پرہیزگار اور دین کا پابند ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب کا سبب ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقیوں اور پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والوں کو کھلانا اطاعت اور نیکیوں پر مدد کرنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقیوں اور پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والوں کو کھلانا اطاعت اور نیکیوں پر مدد کرنا ہے، اور فاسقوں، بدکاروں، گنہگاروں کو کھلانا فسق و فجور اور گناہوں پر مدد کرنا ہے۔
اور ظاہر چیز ہے کہ نیک آدمی میں جتنی زیادہ طاقت اور قوت آئے گی عبادت میں زیادہ وہ لگائے گا، اور فاسق فاجر گنہگار بدکار میں اچھے خانوں سے جتنی زیادہ قوت ہوگی وہ فسق فجور اور گناہوں میں بڑھے گا، جس میں اس کی مدد ہوگی۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک بہت بڑے شاگرد رشید گزرے ہیں۔ وہ شاگرد رشید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی استاذ ہیں۔ وہ ہیں جلیل القدر محدث حضرت عبداللہ ابن مبارک قدس سرہ۔ ان سے ایک درزی یعنی ٹیلر نے پوچھا کہ حضرت میں ظالم بادشاہوں کے کپڑے سیتا ہوں۔ ٹیلر صاحب پوچھ رہے ہیں ان سے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت میں ظالم بادشاہوں کے کپڑے سیتا ہوں، کیا آپ کا خیال ہے کہ میں بھی ظالموں کی مدد کرنے والوں میں شمار ہوں اللہ کی نظر میں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، نہیں نہیں، تو تو ظالموں کی مدد کرنے والوں میں نہیں ہے، تو خود ظالم ہے، تو خود ظالم ہے۔ ظالم کی مدد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو تیرے ہاتھ سوئی دھاگا فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کریم انسان پر احسان کرتا ہے اس کو غلام بنا لیتا ہے، اور جو ذلیل لئیم کمینے انسان پر احسان کرتا ہے اس کی دشمنی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنا کھانا پرہیزگار لوگوں کو کھلاؤ، اپنا کھانا پرہیزگار لوگوں کو کھلاؤ، اور اپنا احسان ایمان والوں پر کرو۔ اپنا کھانا پرہیزگار لوگوں کو کھلاؤ اور اپنا احسان ایمان والوں پر کرو۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت شریفہ پڑھی، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ۔ یہ آیت شریفہ سورہ طلاق کے پہلے رکوع کے ختم پر ہے۔ پوری آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وسعت والے کو اپنی وسعت کے موافق خرچ کرنا چاہیے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وسعت والے کو اپنی وسعت کے موافق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کی آمدنی کم ہو اس کو چاہیے کہ اللہ پاک جل شانہ نے جتنا اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ یعنی امیر آدمی اپنی حیثیت کے موافق خرچ کرے اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے موافق خرچ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ ارشاد فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو شخص اللہ پاک جل شانہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام و اعزاز کرے، عزت سے پیش آئے، یعنی پیشانی پر گانٹیاں نہ ڈالے، اس کا اکرام کرے، اعزاز کرے۔ اور ارشاد فرمایا، مہمان کا جائزہ 1 دن رات ہے اور مہمانی 3 دن رات ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ اتنا طویل قیام کرے جس سے میزبان یعنی دعوت کرنے والا مشقت میں پڑ جائے، حتی یحرجہ۔ یہ حدیث پاک میں 2 ادب ارشاد فرمائے ہیں، ایک میزبان کے متعلق ہے، دوسرا مہمان کے متعلق۔ میزبان یعنی جو دعوت کر رہا ہے اس کا ادب یہ ہے
اگر وہ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. کیا اکرام؟ مہمان کا اکرام یہ ہے کہ کشادہ روئی، خوش خلقی سے پیش آئے، نرمی سے گفتگو کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، چہرے پر خوشی کے آثار ہو. ایسا نہ بولے کہ کھا کو آئیں کیا کھانے والے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کے ساتھ گھر کے دروازے تک چل کر جائے. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص مہمانی نہ کرے اس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں. جو شخص مہمانی نہ کرے اس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی مہمان نوازی کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے. مہمان کی مہمان نوازی 3 دن ہے یا 4 دن، دونوں قول ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1 دن رات تو اس کے اعزاز میں اچھا کھانا تیار کرے اور باقی دنوں میں معمولی مہمانی. اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں 3 دن کے مہمانی کرے اور چوتھے دن رخصت کے وقت 1 دن کا ناشتہ کرائے. خلاصہ ہے کہ مہمان کے اکرام کا خوب اہتمام ہو. اب مہمان کے لیے بھی حدیث پاک میں عدالت بتلایا گیا کہ تھل ڈال کر ان کے گھر میں بیٹھ نہ جائے، کہ جانے کا نام ہی نہ لے، اور اتنا لمبا قیام نہ کرے جس سے گھر والے میزبان کو تنگی اور دقت پیش آئے. ایک حدیث میں ارشاد گرامی ہے اتنا نہ ٹہرے کہ میزبان کو گنہگار بنا دے. اتنا نہ ٹھہرے کہ میزبان کو گنہگار بنا دے، یعنی یہ کہ اس کے لمبے قیام کی وجہ سے میزبان گھر والے اس کی غیبت کرنے لگے، یا کوئی ایسی حرکت کرے جس سے مہمان کو تکلیف ہو، یا مہمان کے بارے میں بدگمانی کرنے لگے. یہ سب باتیں میزبان کو گنہگار بنانے والے ہیں. محترم حضرات، لیکن یہ سب کچھ تب ہے میزبان کی طرف سے مہمان کے قیام پر اصرار و تقاضا نہ ہو، یا اس کے انداز سے غالب گمان یہ ہو کہ زیادہ قیام اس پر دشوار نہیں بلکہ اسے اچھا لگ رہا ہے. ایک حدیث میں ہے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے جو اس کو گناہ میں ڈالے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس اتنا قیام کرے کہ میزبان کے پاس اس کے کھلانے کو کچھ نہ ہو. ذرا دھیان سے سنیے. حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اور ایک میرا ساتھی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے گئے. انہوں نے جو کی روٹی، نیم کوفتہ، نمک ہمارے سامنے پیش کیا. میرا ساتھی کہنے لگا اور اس کے ساتھ سعتر پودینہ ہوتا تو بڑا مزہ آتا. جیسے کہتے ہیں کچمبر ہونا چاہیے، رائتا ہونا چاہیے، کھانے کے ساتھ اچھا ہوتا، مزہ ہوتا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تشریف لے گئے، اپنا وضو کا لوٹا گروی رکھ کر وہ چیز خرید کر لا کر پیش کر دیا. وہ فرماتے جب ہم کھا چکے تو میرے ساتھی نے دعا پڑھی الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا. سب تعریفیں اللہ پاک جل شانہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ما حضر یعنی جو کھانے کے لیے حاضر ہے اس ما حضر پر قناعت کی توفیق عطا فرمائی. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تمہیں ما حضر پر قناعت ہوتی تو میرا وضو کا لوٹا گروی رکھنا نہ پڑتا. بہرحال میزبان پر ایسی فرمائش کرنا جس سے اس کو دقت ہو یہ بھی میزبان کو تنگی میں ڈالنے کے برابر ہے. ایک داماد اپنے سسرال میں دسترخوان پر انڈے کا سالن کھاتے ہوئے کہنے لگا، دسترخوان پر انڈے کا سالن تھا سسرال کے اندر، تو انڈے کا سالن وہ کھاتے ہوئے کہنے لگا اگر انڈے کے ماں باپ کی بھی زیارت ہو جاتی تو کتنا مزہ آتا. اگر انڈے کے ماں باپ کی بھی زیارت ہوتی تو کتنا مزہ آتا. ساس کہنے لگی جی ان کے امی ابا نہیں ہے، یہ یتیم ہے، یتیم پر ہی ہاتھ چلا لو ثواب مل جائے گا.
ایک حدیث میں جو شخص کسی جاندار کو جو بھوکا ہو کھانا کھلائے حق تعالی شانو اس کو جنت کے بہترین کھانوں میں سے کھانا کھلائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے جس گھر سے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہو خیر بھلائی و برکتیں اس گھر کی طرف ایسی تیزی سے بڑھتی ہیں جیسی تیزی سے چھری اونٹ کے کوہان میں چلتی ہے۔ دھیان سے سنیے محترم سامعین، ایک حدیث میں آیا ہے جس گھر سے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہو خیر بھلائی و برکتیں اس گھر کی طرف ایسی تیزی سے بڑھتی ہیں جیسی تیزی سے چھری اونٹ کے کوہان میں چلتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عمدہ کھجوریں دوسروں کو کھلاتے اور کہتے جو شخص زیادہ کھائے گا اس کو فی کھجور 1 درہم دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے بھوکے کو کھانا کھلانے سے زیادہ افضل کوئی صدقہ نہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے مغفرت کو واجب کرنے والی چیزوں میں بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ حدیث کے کتاب بیہقی اس میں ایک روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الى جنبہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور پاس ہی اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور پاس ہی اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود پیٹ بھر کر رات گزارے اور اس کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قیامت کے دن کتنے آدمی ایسے ہوں گے جو اپنے پڑوسی کا دامن پکڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ اس سے پوچھیں کہ اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا تھا اور مجھے اپنی ضرورت سے زائد جو چیز ہوتی تھی وہ بھی نہ دیتا تھا۔ فرماتے ہیں مہمان بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ اس کا رزق پہلے بھیج دیتے ہیں۔ یہ واقعہ دھیان سے سنیے، مہمان ہمارے گناہ لے کر جاتا ہے ہمیں نیکیاں دے کر جاتا ہے۔ ایک سچا واقعہ، ایک صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی، ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا، ایک مہمان آ گیا، اندر جا کر بیوی سے کہا مہمان کے لیے کھانا بناؤ۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی کھانا نہ تمہارے لیے بنے گا نہ مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان کہ لڑائی تو ہماری ہے، اگر رشتہ دار مہمان کو پتہ چل گیا تو خام خواہ کی باتیں ہوں گی، لہذا اس نے خاموشی سے سامنے والے گھر کے دوست سے کہا میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، میری بیوی کی طبیعت خراب ہے۔ اب یہ کیسے کہتا کہ نیت خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانا بنا دیجئے۔ تھوڑی دیر بعد مہمان نے کہا ذرا ٹھنڈا پانی تو لائیے۔ وہ اندر گیا تو بیوی دھاڑے مار کر رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران کہ یہ شیرنی اور اس کے یہ آنسو، کہنے لگا کیا بات ہے، اور پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا اس نے۔ کہنے لگی بس مجھے معاف کر دیں۔ کہا کیا بات ہے، کہنے لگی پہلے معاف کر دو بعد میں بتاؤں گی۔ اس نے کہا میں نے چلو معاف کر دیا۔ تو کہنے لگی جب میں نے کہا کہ نہیں پکاؤں گی پھر دل میں سوچا کہ لڑائی تو ہماری ہے، یہ مہمان رشتہ دار ہے، میں اس کے سامنے تو یہ پول نہیں کھولنا چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی، جب کچن میں گئی تو میں نے دیکھا جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوا ہے ایک سفید داڑھی والے آدمی اس میں سے کچھ آٹا نکال رہے ہیں۔ ایک سفید داڑھی والے آدمی اس میں سے کچھ آٹا نکال رہے ہیں۔
میں یہ منظر دیکھ کر سہم گئی۔ وہ مجھے کہنے لگے اے خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چونکہ یہ پڑوس کے گھر میں پکنا ہے اس لیے میں وہی آٹا لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو دیکھیے مہمان بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ بہت زیادہ غریب تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کوہ طور پر جاتے ہیں، وہاں جا کر میرے لیے دعا کریں کہ میری زندگی کا جتنا بھی رزق ہے وہ اللہ ایک ہی وقت میں اکٹھا مجھے دے دے۔ مقصد یہ تھا کہ میں چند دن تو آسانی اور سہولت کے گزار لوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس آدمی کا جو رزق کا کوٹا تھا وہ پورا رزق اسے مل گیا۔ اب سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ 1 سال گزرا، دل میں خیال آیا کہ معلوم نہیں فلاں آدمی کس حال میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا حال پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا پورا منظر چینج ہے۔ اس کا تو مکان بڑا ہے، کئی بکریوں کے ریوڑ، اس کا دسترخوان بھی بڑا وسیع، بڑے اس کے پاس مہمان ہیں، دوست احباب ہیں، خود بھی کھا رہا ہے، اوروں کو بھی کھلا رہا ہے، قسم قسم کے کھانے چنے ہوئے ہیں دسترخوان پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کوہ طور پر جا کر پوچھا رب کریم اس کو جتنا رزق ملا وہ تو بہت تھوڑا تھا، آج اس کے پاس بہت زیادہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اسے جتنا رزق ملا وہ تو بہت تھوڑا تھا، آج اس کے پاس بہت زیادہ ہے، یہ کیا معاملہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر، میرے پیارے موسیٰ اگر وہ صرف اپنی ذات پر خرچ کرتا تو اس کا رزق اتنا ہی تھا جتنا اس کو دیا گیا تھا۔ میرے پیارے موسیٰ اگر وہ صرف اپنی ذات پر خرچ کرتا تو اس کا رزق اتنا ہی تھا جتنا اس کو دیا گیا تھا، مگر اس نے میرے ساتھ نفع کی تجارت کی، فائدے کی تجارت کی۔ اس نے اپنے دسترخوان پر مہمانوں کو کھلانا شروع کر دیا۔ جتنا اس کو دیا تھا اس نے تو میرے ساتھ نفع کی تجارت کی، اس نے اپنے دسترخوان پر مہمانوں کو کھلانا شروع کر دیا، اور جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے میں اس کو کم از کم 700 گنا کر کے واپس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کسی کا نہیں رکھتے۔ جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے میں اس کو کم از کم 700 گنا کر کے واپس کرتا ہوں۔ آج اس کے رزق میں اتنی برکت پیدا ہو گئی ہے میرے ساتھ نفع کی تجارت کرنے کی وجہ سے۔ تو مہمانوں کو کھلاتے ہوئے کبھی بھی دل میں یہ غم نہ کریں کہ آٹا دال کم پڑ جائیں گے، بلکہ اس میں حیرت انگیز برکت ہوگی۔ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، محترم سامعین ذرا دھیان سے سنیں، بہت بڑا فائدہ ہو۔ 2 بھائی تھے، آدھی آدھی پوری جائیداد تقسیم ہو گئی۔ اب ہمارے مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک بھی ان کے پاس تھا۔ ایک بھائی کہنے لگا اب اس کی تقسیم کیسے کریں؟ بڑا کہنے لگا اس کو کاٹ لیتے ہیں، آدھا آدھا لے لیں گے۔ چھوٹا کہنے لگا ہرگز نہیں، ہماری اتنی جرأت کہ اس پر قینچی چلے ہم نہیں کاٹ سکتے، ادب کے خلاف ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ چھوٹا کہنے لگا ایسا کرتے ہیں، میری ساری جائیداد
ساری دولت آپ لے لیں اور مجھے صرف یہ مبارک بال دے دو۔ گدھے کو زعفران کی کیا قدر، گدھے کو زعفران کی کیا قدر۔ اس نے کہا بہترین بات ہے، ٹھیک ہے تو یہ لے لے اور ساری جائیداد مجھے دے دے۔ اب وہ بھائی غریب ہو گیا، مسکین ہو گیا، پوری جائیداد اس کی طرف چلی گئی، اس کے بھی بیوی بچے کچھ بھی پاس باقی نہیں رہا، غربت آ گئی۔ لیکن سارا دن بال مبارک کو دیکھتا تھا اور درود و سلام پڑھتا تھا، درود شریف پڑھتا تھا، اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا تھا اور اس کو جان سے زیادہ حفاظت سے رکھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن گزرتے گئے، رات گزرتی گئی، حتیٰ کہ اتنا غریب ہو گیا کہ اس کے پاس کچھ کھانے کا نہ رہا، لیکن اپنے سودے پہ راضی تھا کہ جو میں نے سودا کیا ہے یہ نفع کا کیا ہے، گھاٹے کا نہیں۔ میں نے اپنے سودے پہ میں راضی ہوں، میں نے جو سودا کیا ہے یہ نفع کا کیا ہے، گھاٹے کا نہیں۔ محترم حضرات، بعض اوقات اللہ کسی بندے کو آزماتے اور دیکھتے ہیں بندہ کچا ہے کیا پکا ہے۔ اگر بندہ پکا ہوتا ہے تو اللہ پاک غیب کے خزانے سے پھر اس کے دروازے برکتوں کے، وسعتوں کے، عافیتوں کے کھول دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا، کچھ ہی سال گزرے کہ رب تعالیٰ نے اس کو خوب تونگری، خوب دولت دی، نوازا، دوسرے کو فقر فاقہ غربت دی۔ فیصلے ہوتے ہیں، بولتے نا دولت اور حسن خوبصورتی دھوپ کا لے کے دھوپ پانی کو کے گلی کب ختم ہو جائے بول نہیں سکتے۔ اب ایک غریب ہو گیا، یہ مالدار اور دولت مند بن گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو لے لے کے چومتا تھا، درود شریف پڑھتا تھا۔ ذرا بہت دھیان سے سنیے۔ ایک دفعہ اس نے خواب دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا مجھ سے سودا کرتے ہو؟ جو انگاروں پہ احد احد میں کرتا تھا، میں لیٹا تھا، مجھے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ کلمہ چھوڑ دے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے انگاروں پہ لیٹنا قبول ہے، لیکن آقا مدینے والی کی غلامی اور کلمہ مجھے چھوڑنا قبول نہیں۔ وہ ساری عبادت و ساری نیکیاں مجھ سے لے لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک مجھے دے دے۔ کہا نا میں یہ سودا نہیں کر سکتا، میں ساری نیکیاں لے لے، پوری عبادت لے لے، مجھے بال مبارک دے دے۔ کہا نہیں یہ سودا نہیں کر سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اصرار کرنے لگے، اچھا میری وہ عبادت لے لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر تشریف لے گئے تھے تو قدموں کی آہٹ سنی، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال اٹھے ہوئے ہیں، نماز اور اذان کی تیاری میں مصروف ہیں، ان کے مکہ میں گلیوں میں ان کے قدموں کے چلنے کی جو آواز ہے وہی آہٹ عرش سے محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا یہ نیکی لے لے۔ کہا نہیں میں پھر بھی نہیں دوں گا، حضرت آپ کی ساری نیکیاں قبول ہیں، پر میرے لیے یہ سعادت ہے، اس کے لیے تو میں نے سالوں کی غربتیں، تنگ دستیاں، فاقے، لوگوں کے تانے برداشت کیے۔ حضرت آپ کی ساری نیکیاں قبول ہیں، پر میرے لیے یہ سعادت ہے، اس کے لیے تو میں نے سالوں کی غربتیں، تنگ دستیاں، فاقے اور لوگوں کے تانے برداشت کیے، اور مدینے والے کی اس نسبت کو اپنے تن من سے میں جدا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، ایسی محبت ہوگی۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور بوسہ دے کے کہنے لگے شاباش، میں قاصد تھا، بھیجا گیا تھا، یہ تیرا آخری امتحان تھا، جا تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، اب سن لے جو قیامت تک یہ قصہ یہ سنے اور دوسروں کو سنائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اگلی بات سنے، بڑی عجیب بات ہے، یہ خوشخبری محترم سامعین کہیں دیکھنے کو نہیں ملی جو اس واقعے کے ساتھ ہمیں مل رہی ہے۔ فرمایا جا آخری امتحان تھا اور یہ جو واقعہ سنے گا اور سنائے گا، جو برکتیں تجھے ملی ہیں رب تعالیٰ انہیں بھی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، کیا فرمانے خواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جا آخری امتحان تھا اور یہ جو واقعہ سنے گا اور سنائے گا، جو برکتیں تجھے ملی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی عطا کرے گا، بس ایک کام کرنا۔ کیا کام؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، بس ایک کام کرنا، جو برکتیں تجھے ملی ہیں رب تعالیٰ انہیں بھی عطا کرے گا، جو واقعہ سنے گا اور سنائے گا اور جو ایک کام کرے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اپنے دسترخوان کو وسیع رکھنا، سادہ کشادہ رکھنا۔ پھر سنیں، جو برکتیں تجھے ملی ہیں صدیوں پرانا واقعہ ہے، اس واقعے کو سننے سنانے والوں کو وہی ملے گا، سب کہو آمین، آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس کو برکتیں اتنی دیں، اتنی وسعتیں دی، فرمایا اس وقت کا وہ سب سے بڑا مالدار تھا، سب سے بڑا غنی تھا، سب سے بڑا تاجر تھا، سب سے بڑا سخی تھا، سب سے زیادہ مال، بھیڑ بکریاں، اونٹنیاں، گائے، دودھ، گھی اس کے پاس تھا۔ سب سے بڑی بات یہ، اللہ نے اسے خوب عبادت کی توفیق بخشی تھی، اور وہ بہت بڑا عابد تھا، صالح تھا، با اخلاق، با مروت، با حیا اور با وفا تھا۔ اللہ اسے دنیا اور آخرت کی ساری دولتیں ہمارے آقا کے مبارک بال کی برکت سے عطا فرما دی۔ اور فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی کوئی یہ واقعہ سنے یا سنائے، جو برکتیں تجھے ملی ہیں وہی برکتیں انہیں بھی ملے گی۔ اللہم زد فزد، اللہم زد فزد، اللہم زد فزد۔ زد اردو کا نہیں، زد عربی کا، یعنی اللہ اس میں اضافہ فرما، برکت پیدا فرما، اللہ اس میں اور وسعت عطا فرما۔ بس ایک کام کرنا ہے، کیا فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے، دسترخوان کو وسیع رکھنا، بس ایک کام کرنا۔ کتنا آسان کام ہے، ذرا دھیان سے سنیے، کیا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو گھر اس لیے بناتے ہیں کہ گھر میں مہمان آئیں گے، کیا ہی خوش قسمت ہیں جو گھر اس لیے بناتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اے اللہ میرے گھر مہمان آئے۔ کیا نصیب والے اور کیا مقدر والے ہیں، کیا بخت والے لوگ ہیں، یہ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش نصیب والے ہیں۔ ان خوش قسمت لوگوں میں بن جائیں جن کی قبریں بھی سخاوت کرتی تھی۔ سخی مرتا نہیں، اللہ کا عاشق مرتا نہیں۔ سخی کے ساتھ رب کی دوستی ہے، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ دھیان سے سنیے سامعین کرام، سخی کے ساتھ رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی ہے، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ اور بخیل کے ساتھ اللہ کی دشمنی ہے، اور بخیل کنجوس مکی چوس بخیل کے ساتھ اللہ کی دشمنی ہے، چاہے وہ نیک عابد حاجی اور صالح کیوں نہ ہو۔ سخی آدمی کے ساتھ جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، دسترخوان وسیع رکھتا ہے، سخی کے ساتھ رب کی دوستی ہے، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ اور بخیل کنجوس مکی چوس کے ساتھ اللہ کی دشمنی ہے، چاہے وہ نیک عابد اور حاجی اور صالح کیوں نہ ہو۔ اور سخی آدمی سے شیطان ڈرتا ہے، کوئی جھٹکا لگے گا یہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور بخیل عبادت گزار سے شیطان بالکل نہیں ڈرتا، اس سے اسے
جو ہے وہ بالکل ہی ایسا ہی رہے گا، اسے ڈرتا ہی نہیں۔ آج سے آپ بھی فیصلہ کریں، میں بھی فیصلہ کروں گا کہ ہم کو سخی بننا ہے، انشاءاللہ دسترخوان کو وسیع کرنا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 1929 کے اندر ان کا انتقال، ان کا وصال ہوا ہے۔ کسی نے حضرت میاں رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت ولایت کو 2 لفظوں میں بتا دیجئے بزرگی۔ آپ نے فرمایا ساری کی ساری ولایت کھلانے میں ہے، کھانے میں نہیں، بات ختم۔ ساری بزرگی کھلانے میں ہے، کھانے میں نہیں۔ مہمان نوازی، سخاوت طبیعتوں میں، مزاجوں میں، لفظوں میں، بیانوں میں ہو۔ دیکھو سلام کرنے والا سخی ہوتا ہے، پہل کرنے والا یہ سخی ہوتا ہے، اور اپنے ملازموں، نوکروں، اپنے ماتحتوں، بچوں، بیویوں کو سلام کرنے والا ایک وقت وہ آتا ہے اللہ اسے سخی بنا دیتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو غور سے سنو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام کرنا اور کھانا کھلانا اس کا نام حج ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کس چیز کا نام ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام کرنا، کھانا کھلانا اس کا نام حج ہے۔ سخاوت، مہمان نوازی بہت بڑی چیز ہے۔ بہت سارے حضرات کے کھیت ہیں، اس کا عشر نکالنا ضروری ہے، اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ عشر یہ کھیت کی زکوٰۃ ہوتی ہے، علماء اکرام سے معلوم کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے کھیت کا عشر نکالتے ہیں، اس طرح غریبوں پر سخاوت کرتے ہیں، ایک صدی گزر کر دوسرے 100 سال میں داخل ہوتے ہیں، ان کے باغات، ان کی کھیتیاں انہی کی نسل میں ہیں، ابھی پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیے عشر کی برکت ہے۔ کھیت میں کا نکالیں گے، غریبوں پر سخاوت کریں گے، غریبوں کو کھلائیں گے، دسترخوان وسیع رکھیں گے۔ یقین جانیے ایک صدی گزر کر دوسرے 100 سال میں داخل ہو رہے ہیں، اب تک ان کے باغات، ان کی کھیتیاں ہری بھری، پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ورنہ محترم حضرات زمین جائیداد دوسری تیسری نسل میں تو ختم ہو جاتے ہیں، یہ 100 سال کے بعد بھی اپنے ہی نسلوں میں رہنا، اس کے پیچھے یہی عشر اور اس زمین کی زکوٰۃ ہے۔ گھر کے پیسوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، زمینی عشر اور زمینی زکوٰۃ کی مقدار الگ ہے۔ بہرحال اس سے نسلوں میں یہ زمین جائیداد باقی رہتے ہیں۔ کامیاب وہ ہیں جو پوری زکوٰۃ، پورا عشر نکالتے ہیں زمین کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، گزشتہ مرتبہ بتلایا گیا تھا ایک بہت اہم وظیفہ، ایک 2 اہم وظیفے ہیں، تو دھیان سے سنیے، چند اعلانات بھی ہیں، ادھر ادھر سے فون بھی آ رہے ہیں، پریشان حال ہیں۔ اگر آپ کا رشتہ دار، دوست احباب میں سے پہلے کے پرانے لنک پر آج کے بیان کو ٹرائی کر رہا ہو تو آپ جلدی سے یہ نیا لنک ان کو بھی بھیج دیں، جس کی امت کو کوئی مجھ طور پر اس مجلس کی آپ کے پیسے کوئی لیا ہو عزیز اور نہ لوٹا رہا ہو، بالکل دینے کے لیے تیار نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ بہت ہی پریشان ہو، یا اس کے علاوہ کوئی عزیز ہے لاپتہ ہو، یا آپ کے قیمتی زیورات، قیمتی چیز یا مہنگی سواری یا پیسے وغیرہ گم ہو گئے ہوں، یا کسی نے چوری کر لی ہو، وہ چوری ہو گئے ہوں، ان سب کے لیے بڑا عجیب و غریب یہ جو ہے عمل ہے۔ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون چند مرتبہ پڑھ کر یا معید یا جامع
یا معیدو یا جامعو، سارا دن نہایت کثرت سے وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کا کام بن جائے گا، وہ چیز مل جائے گی، بھاگا ہوا واپس آ جائے گا۔ بزرگوں کا یہ نہایت آزمودہ و مجرب عمل ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کے ان دونوں بابرکت ناموں میں عجیب و غریب تاثیر پوشیدہ ہے، آزما کر دیکھیے۔ محترم حضرات، چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے، اس میں زندگی بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، شفا بھی ہے۔ جسم صحت مند رہے، تندرست رہے، حیرت انگیز طور سے مفید بھی ہو۔ چھوٹے ٹوٹکوں پر نظر رکھیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، نظر انداز نہ کریں، خود توجہ کریں اور ان چھوٹے ٹوٹکوں پر خوب دھیان دیں۔ یقین جانیے، احساس ہوگا شروع کرنے پر ہم اس کو چھوڑ کر کتنا پریشان ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں۔ ذرا غور سے سنیے، دیکھیے، جب بھی آٹا گوندیں، خشک آٹا، کلونجی ہے، اجوائن ہے اور سفید زیرہ، تینوں چیزیں ہم وزن لے لیں، برابر برابر، خشک آٹے میں ملا کر پھر اس کو گوندیں۔ اب روٹی پکا دیں، اس سے روٹی مزیدار بنے گی، ذائقہ بھی بڑا اچھا لگے گا۔ دوسرا زبردست اس کا یہ فائدہ ہے، روٹی ہضم ہوگی۔ اگر آپ کھانا ہضم کرنا چاہتے ہیں، مزیدار بنا چاہتے ہیں۔ تیسرے، جوڑوں کے درد سے، کمر کے درد اور کمر کے مسائل سے، مہروں کے مسائل سے بچنا چاہتے ہیں یا کمر کے مسائل کو دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ لاجواب روٹی ہے، اس کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں اور دھیان سے سنیں۔ یہ فائدہ یہ ہے اس کا، روٹی ہضم ہوگی، کھانا ہضم ہوگا اور بہترین ہضم ہوگا، بڑی فائدہ مند روٹی ہے۔ اور تیسرا فائدہ، یہ روٹی جوڑوں کے درد کے لیے، کمر کے درد کے لیے، مہروں کے اور کمر کے مسائل کے لیے از حد مفید ہے اور بہت کمال کی روٹی ہے۔ اس روٹی کی تاثیر آپ کھا کر دیکھیں، اس کا کمال دیکھیں، آپ کی طبیعت میں خود یہ بات اترے گی کہ کمال کی روٹی ہے۔ پہلے سے تینوں چیزیں ہم وزن ملا کر رکھ لیں، کلونجی، اجوائن ہے، سفید زیرہ ہے، حسب ضرورت ایک چٹکی یا ایک چمچ خشک سوکھے آٹے میں ملا کر پھر گوندیں۔ چند ہفتے، چند مہینے آزما کر دیکھ لیں، بہت فائدے محسوس کریں گے، سچی طاقت اور سچی قوت اس سے آئے گی، جسم صحت مند رہے گا۔ یہ روٹی جسم کو راحت پہنچائے گی، صحت پہنچائے گی، یہ قدرتی ٹانک سمجھیے۔ اگر یہ آٹا کبھی کبھی باجرے کا استعمال کریں تو اور بھی زیادہ مفید ہے، معدے کو قوت بخشنے کے لیے، پیشاب کے پرابلم کو حل کرنے کے لیے بھی از حد مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔